عزت سراپاد و تعظیم و محبت کے ساتھ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ واہم فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ثنا میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش خدمت کیجیے باوزن رضی اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بهم صلى عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارگاہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میں چند اشعار بشکل منظوم سماعت فرمائیں. مرتضیٰ کے پسر سیدہ کے جگر میرے مولا سن تیری کیا بات ہے. مرتضیٰ کے پسر سیدہ کے جگر اے امام زمن تیری کیا بات ہے. مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے. مرتضیٰ کے پسر تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں. تیرے نانا سا نانا کسی کا نہیں. تیرے بھائی سا بھائی کسی کا نہیں. تیرے بابا سا بابا کسی کا نہیں. امن عالم کا تجھ کو پیغمبر کہے. امن عالم کا تجھ کو پیغمبر کہے. میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے. مرتضیٰ کے پسر سیدہ کے جگر میرے مولا حسن تیری کیا بات. تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا. تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا. تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا. تو طہارت کی جھولی میں نازل ہوا. گلشن سیدہ میں تجھے دیکھ کر حور و غلمان اور قدسیوں نے کہا باغ زہرا میں تجھ سے بہار آ گئی. باغ زہرا میں تجھ سے
بہار آ گئی اے بہار چمن تیری کیا بات ہے، مرتضیٰ کے پسر سیدہ کے جگر، میرے مولا سن تیری کیا بات ہے۔ سورہ حمد دادا کی جاگیر ہے، انما تیرے کنبے کی تصویر ہے، ماں کی جانب سے کوثر تعارف تیرا، حل عطا تیرے لقمے کی تفسیر ہے، حمد سے ناس تک بس تو ہی تو، آیتوں کے وطن تیری کیا بات ہے، مرتضیٰ کے پسر سیدہ کے جگر، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے۔ تو نے مادر سے ملبوس مانگا ادھر، حق نے رضوان کو درزی بنایا ادھر، تو نے مادر سے ملبوس مانگا ادھر، حق نے رضوان کو درزی بنایا ادھر، تیری خواہش نہ پوری ہو خالق کو بھی، یہ گوارا نہیں سیدہ کے پسر، 30 پاروں کی مانند افلاک سے آ گیا پیرہن تیری کیا بات ہے، 30 پاروں کی مانند افلاک سے آ گیا پیرہن تیری کیا بات ہے، مرتضیٰ کے سیدہ کے، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے۔ اور جیسے قرآن زمانے میں لاریب ہے، ویسے تو بھی زمانے میں لاریب ہے، مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ وہ بھی بیب ہے، تو بھی بیب ہے، صلح کو تیری کہتے ہے فتح مبین، صلح کو تیری کہتے ہیں فتح مبین، ابن خیبر شکن تیری کیا بات ہے، مرتضیٰ کے پسر سیدہ کے جگر، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے، درود پاک پڑھی اللہم
صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اور آپ جس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، وہ شخصیت ہے جسے دنیا اسلام میں ابن رسول اللہ، جانشین رسول اللہ، کوثر مصطفیٰ کی پہلی تفسیر، گلشن سجدہ زہرا کی پہلی بہار، امام الائمہ سید السادات، برادر اکبر مولا حسین، سیدنا مولانا و مرشدنا امام مظلوم سرکار امام حسن مجتبی مولا علیہ السلام، کتنی عظیم الشان شخصیت اور مقام اور منصب کے مالک ہیں آپ۔ ویسے تو پنڈتن پاک کا پورا گھر ہی بے مثل و بے مثال ہے، لیکن یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جب آپ کا تولد ہوا، آپ کی ولادت ہوئی، ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ادھر ظہر کی نماز کے لیے سیدہ خاتون جنت نے مصلی بچھایا اور مولا حسین علیہ السلام کا ظہور ہوا، پھر عصر کی نماز کے لیے مصلی بچھایا آپ کی والدہ محترمہ نے۔ کمال صرف والدہ کا نہیں ہے، کمال شہزادے کا بھی، اس لیے کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے جو شہزادے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کی جو والدہ بی بی مریم ہے، جب ان کو درد ذیل اٹھا، جب آپ کے شکم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے پیٹ میں، درد ذیل اٹھا، اور اس درد ذیل کے اٹھنے کی وجہ سے قرآن کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس وقت جو کھجوروں کا درخت تھا، بی بی مریم سے کہا کہ آپ اس کھجوروں کے درخت کے نیچے چلے جائیں تاکہ آپ کو آرام اور سکون مل جائے۔ قرآن کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ کلیمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، حجت اللہ ہے، مگر پھر بھی اپنی والدہ کو درد ذیل سے نہیں بچا پائے۔ وہ بھی ایک درد ہے جو آپ کی اماں کو اٹھا، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی امام حسن مجتبی نے اپنی والدہ کو انتظار نہیں کروایا۔ ادھر ظہر پڑی، ادھر نزول اور ظہور ہوا، اور ادھر عصر کی نماز کے لیے مصلی بچھا دیا۔ یعنی درد ذیل کا جو احساس بھی نہ ہونے دے، وہ آپ کے لخت جگر سیدنا امام حسن مجتبی کی ذات ہے۔ وہ امام جس کو آپ کے برادر اصغر سرکار امام حسین بھی، جسے اپنا امام، جسے اپنا سردار، جسے اپنا رہنما اور مقتدی کہتے ہو۔ اب ذرا آپ سوچ سکتے کس قدر بلند و بالا آپ کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آپ کا ظہور ہوا، ولادت ہوئی، آپ کا اسم مبارک، نام مبارک، بڑے اور چھوٹے دونوں شہزادوں کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت ہارون کے بیٹوں پر رکھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے شبیر، شبر و شبیر، یہ عبرانی زبان ہے۔
اسی عبرانی زبان کے نام کو آپ عربی میں ٹرانسفر کریں تو بنتا ہے حسن و حسین. اور عربی زبان میں عربیوں کے ماحول میں زبان دان لوگوں نے بھی اپنے بیٹوں کے نام حسن و حسین نہیں رکھے تھے. یہ پہلی بار کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پردہ حسن سے دو ناموں کو ظاہر فرمایا. ایک کا نام ہے حسن اور دوسرے کا نام ہے حسین. حسین کو بڑا کرو تو حسن بنتا ہے, حسن کو چھوٹا کرو تو حسین بنتا ہے. ایک ہی حسن و جمال کی تصویر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے یہ دو شہزادے سر سے پاؤں تک میرے مشابہ ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ امام حسن علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ناف تک بالکل ہو بہو شکل مصطفیٰ تھا, ہو بہو. اور ناف سے پیر تک امام حسین مرتضی شہید کربلا آپ حضور پاک کے مشابہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا عقیقہ فرمایا اور امام حسین علیہ السلام اور امام حسن دونوں شہزادوں کو عظیم مقام و مرتبہ اور عظیم ہمیں جنہیں کھلانے کے لیے جنت کے داروں کے رضوان و صدرہ کے مکین جبریل جنہیں جھولا چلانے کے لیے آتے ہو, آپ ذرا غور کر سکتے ہیں کہ ان شہزادوں کا مقام کیا ہوگا. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور کاندھوں پر اٹھا کر کہنے لگے امام حسن نے کہا یہ آپ کے مشابہ نہیں, یہ نبی کے مشابہ ہے, اس لیے کہ یہ ابن رسول اللہ ہے. اللہ نے علی کی صلب میں رکھے, اولاد اور ابن تصیف رسول کائنات کے ہیں. یہ بڑے شہزادے امام حسن مصطفیٰ چھوٹی سی عمر میں منبر رسول پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ نے اپنی گود میں بٹھایا اور سب صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا ابنی ھذا سید, میرا یہ بیٹا سید و سردار ہے. ابنی ھذا یصلح, یہی یصلح بہ بین المسلمین العظیمتین, کہ یہ میرا بیٹا ہے جو سید و سردار ہے, مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. یصلح, صلح صرف اس کی وجہ سے ہوگی. سرکار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں اور یہ ایک ایسا جملہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ امام حسن پاک کی خلافت پر نص قطعی کے طور پر ہے. اب سمجھ سکتے ہیں اس بات کو. خلفائے راشدین جتنے بھی ہیں, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, مولا علی شیر خدا, اور پھر پانچویں خلیفہ ہوئے امام حسن مصطفیٰ. یہ پانچوں کے پانچوں جو خلیفہ ہیں ان میں سے کسی بھی خلیفہ کے لیے نص قطعی نہیں, قرآن میں صاف طور پر کسی کے لیے اعلان نہیں آیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی, اشارتاً نہیں, کلیئرلی کسی کے لیے بیان نہیں فرمایا کہ میرے بعد یہ جانشین ہو. اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنے جانشین اور خلیفہ کو منتخب کیا گیا وہ سارے اجماع صحابہ سے, مطلب الیکشن کے ذریعے مسلمانوں کی سب نے الیکشن کیا, ووٹ دیا اور وہ خلیفہ بن گئے. اس کا مطلب کسی بھی خلیفہ کے لیے قرآن اور حدیث سے نص قطعی نہیں ہے. لیکن یہ ایک ایسے خلیفہ راشد ہے امام حسن مصطفیٰ کہ جن کی خلافت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نص کو حدیث پاک کے ذریعے اشارت النص کہتے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور دو جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ صلح کرائے گا اس وقت یہ امت کا خلیفہ راشد ہوگا.
اس لیے کہ بغیر خلافت کے، بغیر حکومت کے، بغیر سطح کے کوئی کسی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح نہیں کروا سکتا. اس لیے صلح کروانے کے لیے ضروری خلافت کا ہونا. اس لیے امام حسن کے لیے یہ حدیث مبارکہ مہر بن گئی کہ میرا یہ بیٹا سردار. صلح کے بعد حکومت مسلمانوں کے پاس چلی جائے گی، لیکن سرکار کہہ کیا رہا ہے؟ ابنی ھذا سیدون، سردار تو میرا بیٹا ہی رہے گا. یہ بات الگ ہے کہ وہ خلافت کی کرسی کو چند عرصہ کے لیے چھوڑ کر مسلمانوں کے حوالے کر دے، ان کی خیر خواہی کے لیے، ان کا خون بچانے کے لیے، یہ بات الگ ہے. لیکن کرسی سے اترنے کے بعد، سطح چھوڑنے کے بعد، ہماری اور خدا کی نظر میں اگر کوئی اس امت کا سردار ہوگا وہ امام حسن مجتبی ہوگا، جو کرسی چھوڑنے کے بعد بھی سردار ہوگا. ہمیں میاں کرسیوں کی نہیں کیا ضرورت ہے، یہ تو باطنی کائنات میں سارے کائنات کا نظام چلانے کا جس کے پاس اختیار ہو، اسے چند رقبے کی اگر حکومت اور خلافت نہ بھی ملے تو اسے کیا فرق پڑ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو خلفائے راشدین کی افضلیت ہے، آپ کبھی غور کیے اس بات پر؟ یہ افضل کس لیے ہے؟ اس لیے افضل ہے کہ یہ عشر مبشرہ میں ہے. عشر مبشرہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. یہ عشر مبشرہ ہے جن کے نام سرکار گنوا رہے ہیں. 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، ابو عبیدہ جنتی. یہ جتنے بھی 10 صحابہ ہیں، وہ 10 صحابہ میں ان کا بھی نام ہے، اس لیے وہ افضل ہے. لیکن پھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ پھر یہ جو 4 ہیں، یہ 6 پر افضل کیوں ہوئے؟ 4 کو الگ کر کے 6 پہ فضیلت دے دی گئی. اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی. آپ فرما رہے ہیں الخلافت بعدی 30 سنہ، میرے بعد خلافت راشدہ 30 برس تک چلے گی. ثم تکون ملکا ندودا، اس کے بعد ظالم بادشاہ، کاٹ کھانے والی بادشاہ جائے گا. اس کے بعد خلافت نہیں ہوگی، حکومت اور راجہ شاہی آ جائے گی. اب یہ جو 30 سال کا جو پیریڈ ہے، اسی پیریڈ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق بھی خلیفہ بنے، اسی پیریڈ میں حضرت عمر فاروق بھی خلیفہ بنے، حضرت عثمان غنی بھی خلیفہ بنے، مولا علی شیر خدا بھی خلیفہ بنے، اور اسی پیریڈ میں امام حسن بھی بنے. تو یہ جو 4 کو افضلیت حاصل ہے صرف اس لیے کہ اس پیریڈ کے اندر انہوں نے خلافت کی، اس لیے وہ 6 پر افضل ہے، کیونکہ یہ سب کے سب عشر مبشرہ میں ہیں. اور عشر مبشرہ کے لیے رسول نے بشارت دے دی کہ دنیا میں جنتی ہیں. معاملہ یہ ہے میاں کہ ان کو تو صرف سرکار اتنا کہہ رہا ہے کہ جنتی ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے. 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں جن کا نام ہے امام حسن مجتبی، امام حسین مرتضی. یہ دونوں شہزادوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، علی جنتی، ابو عبیدہ جنتی. اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت کے سردار حسن و حسین. جنتی ہونا اور چیز ہے، جنت کے سردار ہونا اور چیز ہے. لیکن پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جب امام حسن حسین سردار ہیں تو عشر مبشرہ میں تو مولا کائنات بھی ہیں، مولا علی شیر خدا بھی اس میں شامل ہے. تو کیا وہ کمتر ہو گئے؟ شہزادے بڑے ہو گئے؟ نہیں.
اللہ کے رسول اگلے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما، اور ان دونوں کے والد ان دونوں سے افضل ہے۔ والدین یعنی مولا علی اور خاتون جنت، یہ دونوں والدین حسن و حسین سے ہر حال میں افضل ہے۔ اب یہاں مہر لگ گئی۔ اب یہ جو لفظ ہے سرکار کے کہ جنت کے جوانوں کے سرکار، ظاہر سی بات ہے یہ سرکار کیوں فرما رہے ہیں؟ اس لیے فرما رہے ہیں کہ جنت میں کوئی بزرگ نہیں ہوگا، بڑی عمر والا انسان کوئی بھی جنت میں، سب جوان، اور ہر جوان کے سردار کا نام ہے حسن و حسین۔ اور یہاں تک ایک مرتبہ ایک بندہ تھا جو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو لعن طعن کرتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا، اور وہ مکہ میں ہی رہتا تھا، معاویہ بن خدیج اس کا نام تھا۔ ایک مرتبہ مکہ کے صحن میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں اچانک وہ معاویہ بن خدیج وہاں سے نکلا، تو امام حسن پاک کو کسی نے کہا یہ وہ بندہ جا رہا ہے جو آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ امام حسن مصطفیٰ نے اس کو پلٹ کر بلایا، بلا کر کہا معاویہ کیا تجھے جنت میں جانے کا ارادہ نہیں ہے؟ بولے کیوں نہیں؟ بالکل جائیں گے۔ کیا تجھے نہیں پتا جنت کے ایک دروازے پر میں کھڑا ہوں گا، دوسرے دروازے پر میرا بھائی حسین کھڑا ہوں گا، ہم جس پہ مہر لگائیں گے اسے جنت میں داخلہ ملے گا۔ جنت کے مالکوں سے دشمنی بھی رکھتا ہے اور جنت میں جانے کا ارادہ بھی کر رہا ہے۔ اگر ارادہ ہے تو مالکوں سے دشمنی مت مولو۔ اب آپ نے تو سنا ہی ہوگا کہ حضرت بہلولامہ امام المظلومین مست پرست انسان، اب یہ دریائے فرات کے کنارے جو ہے وہ جنت کے محل بنا بنا کر بیچ رہے ہیں، گھر بنا بنا کر۔ نام سنا ہے نا بہلولدانہ کا پورا واقعہ، جنت کے محل بنا بنا کے دے دیے۔ اب بہلولدانہ سے اگر پوچھا جائے بڑے پیار سے ادب سے کہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ کہاں سے آیا، کیا آپ کی پراپرٹی ہے جنت میں، کیا آپ جنت کے مالک ہو، کیا آپ جس کو آئے اس کو جنت کے محل بنا بنا کے دے رہے ہو؟ سیدھی بات ہے۔ اب جیسے ہی پوچھا بہلولدانہ نے جواب دیا تم بھی پاگلوں کی طرح سوال کرتے ہو، تم نے نہیں دیکھا ہماری نسبت کہاں جڑی ہوئی ہے؟ کہاں؟ بولے ہمارے آقا، ہمارے امام، ہمارے پیشوا کا نام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ساتھ میں امام۔ بولے یہ ہے ہمارے رہبر۔ ان کے پاس میں گیا اور جا کر کہا سرکار ہم تو اپنی مستی میں گھر بنا کے دے دیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی وہاں پراپرٹی یا پلاٹ نہیں ہے کہ دے دیں گے ایسے ہی، آپ پرمیشن دو کہ جس کو بہلول جنت کا حوالہ دے گا آپ اس کی ضمانت لے کر قیامت کے دن جنت کے محل دلواؤ گے۔ امام موسیٰ کاظم نے مہر لگا کر کہا جا بہلول تو ہمارا دیوانہ ہے، ہماری محبت کا مستانہ ہے، جا جسے تو جنت دے گا ہم حوالہ دیتے ہیں، ہمارے پاس جنت کی مالکی ہے۔ آپ کہو گے کیسی مالکی ہے؟ ان کا ہے کوئی پروف؟ ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ ملکیت جنت کی اللہ رسول نے حسن و حسین کو دے دی ہے، مالک تو وہ رہیں گے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے وہ سوچ لینا۔ کچھ جنتی لوگوں کی خاطر جنت کے مالکوں سے دشمنی مت بول لینا، کہیں آپ قیامت کے دن منہ دکھانے کے لائق نہ بچو۔ یہ وہ شہزادے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ کبھی پوچھو یا رسول اللہ 7 سال کے ہیں، امام حسن امام حسین چھوٹی سی عمر ہے،
نہ انہوں نے کوئی اتنی نمازیں پڑھ لی ہے، نہ حج کر لی ہے، نہ زکوٰۃ دے دی ہے، نہ کوئی اتنے بڑے جہاد کر لیے، کوئی چیز تو بھی کی نہیں انہوں نے، بنا کوئی کام کیے، بنا آپ کام کی اتنا بڑا کریڈٹ، بڑے بڑے صحابہ ہیں، جن لوگ ہیں، بزرگ ہیں، جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، سب کو چھوڑ کر ان کو سردار بنانا۔ سوال تو اٹھے گا جناب، جب فرشتے سوال کر سکتے ہیں بابا آدم علیہ السلام کے بننے پر، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں نے کہا اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فتنہ فساد کرے گا، خود غرضی کرے گا؟ اب جب فرشتے سوال کر سکتے ہیں تو کوئی اور رسول کے سامنے بھی سوال کر سکتا ہے، یا رسول اللہ آپ جو ان کو جنت کی سرداری دے رہے اتنی عمر میں، آپ کو پتا ہے کہ کیا کرنے والے ہیں؟ کہ تم سمجھے نہیں، یہ میں نے اپنی محبت میں نہیں دیا کہ میرے بیٹے ہے وہی رہیں گے جنت کے سردار، نہیں، اصل میں ان کا امتحان ایسا ہے، ایسا عظیم امتحان ہے کہ جو امتحان بڑے بڑے لوگ دینے سے قاصر رہیں گے، وہ جب امتحان تم دیکھو گے، ان کا کردار، ان کا کارنامہ، ان کی قربانیاں، اس وقت تم میری اس بات کی گواہی دو گے کہ اگر جنت کے مالک اور سردار بننے کا کسی کو ادھیکار ہے تو صرف امام حسن اور حسین، اس لیے کہ کارنامہ بھی اتنا بڑا ہے، بڑے بڑے لوگ پیچھے ہٹ گئے، جب اسلام نے خون مانگا، اولاد مانگی، جان مال کی قربانی مانگی، سب پیچھے ہٹ گئے، حسین 72 کو لے کر میدان میں کود پڑے، اتنی بڑی قربانی امام حسن مصطفیٰ حسین مصطفیٰ مرتضیٰ نے دی، اسی لیے اور یہ قربانی اور امتحان اتنا بڑا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جنت کی سرداری بہت کم ہے، بہت کم، بہت کم، اتنا بڑا امتحان، پھر بھی ان شہزادوں نے بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ ہر امتحان میں کامیاب رہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام، آپ نے بڑے عظیم زمانوں سے گزر کر آپ کی شخصیت کے اندر حلم، بردباری، صبر، کمال درجے کا صبر، اتنا حلم، اتنی برداشت، اتنی کیپیسٹی آپ کے اندر بھری ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، چونکہ اس وقت حکومت دشمنوں کی تھی، اس نے خطبے میں لعن طعن کرنا شروع کر دیا اہل بیت پر، امام حسن مصطفیٰ وہاں حاضر نہیں ہوئے، لیٹ گئے۔ اب اس نے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کر یہ درہم و دینار لو اور جا کر امام حسن کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر گالی گلوچ کرنا شروع کر دو۔ امام حسن کے سامنے دروازے پر کھڑا ہوا اور لعن طعن گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، تھوڑی دیر کے لیے، اس محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص آ جائے اور آ کر گالی گلوچ کرنا شروع کر دے، برا بھلا کہنا شروع، جنرل، پھر کیا ہوگا؟ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک سوچ ہے، کوئی اسے مارنے کے لیے کھڑا ہوگا، کوئی اسے گالی کے بدلے میں اور اچھی گالیاں دینا شروع کر دے گا، کوئی اس کا مرڈر کر دے گا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنا اپنا ایک ریئیکشن ہوتا ہے ہر ایک۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے، ہمارے جیسا بندہ بیٹھا ہوا ہے، صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسے معاف کر دو، ایسی سچویشن میں اصل صبر دیکھا جاتا ہے، اصل جسے بولتے ہیں نا اخلاق، اخلاق، لوگ جو رٹ لگاتے ہیں کہ اچھے اخلاق ہے ہمارے، بہت اچھے اخلاق ہے، جو بزنس کے لیے جو اخلاق استعمال ہوتے ہیں وہ اخلاق نہیں ہے، ان کی ضرورت ہے، اسے آپ پیار، محبت اور اخلاص نہ سمجھیں، وہ ان کی ضرورت اور مجبوری ہے بیچاروں کی، اس لیے وہ اچھے اخلاق آپ کے سامنے پیش کریں۔ اب انسان کا اصل اخلاق کیا ہے، اصل اس کی اوقات کیا ہے، یہ اس وقت خبر پڑے گی۔ ابھی کوئی بندہ آگر گالی گلوچ کرنا آپ کو شروع کرے، اس وقت پتا چلے گا کہ کون کتنی طاقت سے جواب دیتا ہے۔ اب یہ جو آپ ریئیکشن دے رہے ہو سامنے والے کو، اپنا اپنا الگ الگ، یہ ریئیکشن آتا کہاں سے؟ اصل میں یہ چیز آپ کے خون میں، آپ کے جنس میں رکھی ہوتی ہے۔
جو چیز آپ کے خون میں چلی آتی ہے، اس کو میں ایک تھوڑا سا واقعے کے ذریعے سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ کوئی ایک ایسا بندہ ہے جو ایسا وظیفہ بتائے کہ جس وظیفے کو پڑھنے کے بعد میں خضر علیہ السلام سے ملاقات کر سکوں۔ اب اتنا بڑا مجمع رہتا ہے، کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی ایسا وظیفہ بتانے کا، مگر ایک بندہ جو بالکل سادہ فقیر درویش صفت کا انسان تھا وہ آیا، آ کر کہنے لگا بہلول سوری محمود غزنوی، اگر آپ کہو تو میں آپ کو ایک وظیفہ دوں گا، اور وہ وظیفہ مجھے ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کتنا وقت لگے گا؟ 6 مہینے لگ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر وہ ہو جائے گا، بعد میں حضرت خضر سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک، لیکن میری ایک شرط ہے، میرے گھر والے بھوکے پیاسے ہیں، فقیری اور مسکینی گھر میں چل رہی ہے، اگر آپ 6 دن کا بوجھ اٹھا لیں میرے گھر کی ذمہ داری تو میں یہ کام کرنے کے لیے راضی ہوں۔ محمود غزنوی نے ٹھیک ہے، کر لو، جاؤ، ہم پہنچا دیں گے تمہارا 6 مہینے کا راشن۔ وہ بندہ لگ گیا کام پہ، 6 مہینے تک کرتا رہا۔ اب اسے تو پتا تھا نا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں۔ 6 مہینے کے بعد بادشاہ پورا انتظار میں دربار بھرا ہوا ہے کہ آج جو ہے خواجہ خضر کہیں سے نکل کر آ جائے۔ اب اس میں اچانک بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا بھائی 6 مہینے ختم ہو گیا؟ جی 6 مہینے ختم ہو گیا۔ وظیفہ بولے وہ بھی ہو گیا۔ پھر اصل میں ہوا یہ کہ وہ وظیفے میں کچھ مسٹیک ہو گئی پڑھنے میں، اس لیے اب دوبارہ کرنا پڑے گا یہ کام، یہ عمل۔ ٹھیک ہے، اور 6 مہینے لے لو، ابھی بھی 6 مہینے تمہارے گھر کی ذمہ داری ہم اٹھائیں گے، اور 6 مہینے کریں گے۔ اب وہ جو بندہ تھا بیچارہ غریب شریف بندہ، اب اصل میں وہ وظیفے کا ایک بہانہ کر رہا تھا، اس کے پاس وظیفہ اور پڑھائی کوئی سی چیز تھی نہیں، اصل میں وہ گھر کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اس لیے اس نے یہ بہانہ بنایا۔ محمود غزنوی کے دربار میں آیا، اسے کہا کہ کیا ہوا، وظیفہ ہو گیا؟ بولے سرکار معافی چاہوں گا، میرے پاس کوئی ویسا وظیفہ نہیں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اصل میں کیا ہے میرے گھر کی ذمہ داری کا مسئلہ تھا۔ اب محمود غزنوی نے دربار میں سارے وزیروں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد سب کو پوچھا بھائی اس کی کیا سزا دی جائے؟ ایک وزیر کھڑا ہوا، اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایک وزیر، اب ایک بوڑھا بزرگ تھا ضعیف عمر کا سفید داڑھی والا انسان، اس نے کہا اس نے سچ کہا۔ دوسرا وزیر کھڑا ہوا کہ اس کو کاٹ کر کتوں کے حوالے کر دیا جائے۔ بولے یہ بھی صحیح ہے، وہ بزرگ بول رہے ہیں۔ سب نے اپنی اپنی رائے کی، وزیروں نے اس کو یہ کر دیا جائے، اس کو یہ کر دیا جائے، ٹھیک ہے، مگر سب نے وہ گرما گرمی والی رائے پیش کی۔ اب اتنے میں اچانک سب بول کے خاموش ہو گئے، تب وہ جو ہے وہ ایاز، ان کے ہاں تھے نا محمود کیا، وہ ایاز کو کھڑا کیا، تمہاری کیا رائے ہے؟ بادشاہ سلامت، آپ سلامت رہیں، آپ کا دربار سلامت رہے، بادشاہ کریم ہوتے ہیں، اگر اس نے 1 سال تک آپ کے خزانے سے کچھ کھا بھی لیا، آپ کا کیا کم ہو گیا؟ کچھ نہیں، غریب کا پیٹ بھر گیا۔ اب اگر آپ اسے معافی کر دے تو آپ کی شان کریمی میں، شان عظمت میں کیا فرق آئے گا؟ اب وہ جو بوڑھے بزرگ جو کھڑے ہوئے تھے وہ پھر کھڑے ہوئے، اس نے بھی سچ کہا۔ اب وہ بادشاہ پریشان تھے، بابا بار بار کھڑے ہوتے، اس نے سچ کہا، اس نے سچ کہا، سب کی تصدیق کرنی۔ بولے ہے کیا معاملہ؟ تو وہ بوڑھے بزرگ کہنے لگے کہ اصل میں جو پہلا بندہ کھڑا ہوا تھا اس کو قتل کر دیا۔ اصل میں اس کا جو معاملہ ہے وہ بادشاہ کے کتوں کا رکھوالا تھا، اس لیے وہ کتوں کا نظر آیا کہ اس کو کاٹ کر کتوں کے حوالے کر دیا۔ کوئی کسائی تھا، اس لیے اس نے یہ کہا، خاندان میں کچھ کسائی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان کا کام ہی کاٹنا کٹنا تھا، وہ خاندان اس کا بول رہا تھا کہ اسے کاٹ دو، اسے پھانسی کے پھندے میں چڑھا دو۔ لیکن ان سب کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ایاز۔ بولے اس کی بات کیوں سچی ہوئی؟
بولے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایاز ہے وہ کسی معمولی خاندان کا نہیں، امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہے، اور یہ سید السادات خاندان سے ہے، یہ کریموں کا خاندان ہے جو اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو اب ایاز جو ہے وہ بھی بول پڑا کہ جب انہوں نے ہمارا راز کھول دیا ہے، کیونکہ ہمارا حسب نسب ابھی تک چھپا ہوا تھا، انہوں نے ظاہر کر دیا ہے، اب ہم بھی یہ اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو بابا بیٹھے ہوئے کوئی معمولی بابا نہیں، خود خواجہ خضر علیہ السلام ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس واقعے سے ہمیں کیا جاننے کو ملا کہ اصل میں یہ جو ہر موقع پر جب بھی ایسے ماحول بنتے ہیں، کوئی آ کر گالی گلوچ کر رہا ہے، لعن طعن کر رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس وقت ہم بھڑک جاتے ہیں، ہم غلط ری ایکشن دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی اسے مار رہا ہے، کوئی مرڈر تک کیس پہنچ جاتے ہیں، کہاں تک لمبے چوڑے کیس چلے جاتے ہیں۔ یہ اصل میں انسان کے جنس کے اندر ہوتی ہے، یہ اس کے خون کے اندر ہوتی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے سامنے وہ بندہ آیا اور اس نے آ کر گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا، لعن طعن کرنا شروع کر دیا۔ امام حسن پاک ہاتھ باندھ کے خاموشی کے ساتھ سنتے رہے، بول بول کے تھک گیا ہو۔ امام حسن پاک نے کہا تمہیں بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے؟ بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے؟ بولے نہیں، بھوک تو نہیں لگی۔ پیاس لگی ہے، پانی چاہیے؟ بولے نہیں۔ تو درہم و دینار کی ضرورت ہے، پیسہ چاہیے؟ اندر گئے، درہم و دینار کی تھیلی بھری ہوئی لے کر آئے، اسے اٹھا کر دے دی۔ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں امام حسن پاک؟ کہ جو آپ کے سامنے برا بھلا کہہ رہا ہے وہ کسی نہ کسی ضرورت کی وجہ سے کہہ رہا ہے، آپ اس کی ضرورت پوری کر دو، بات ختم ہو جائے گی۔ اب اتنا بڑا صبر کا مظاہرہ، اتنا بڑا امام ہے، رسول اللہ کا شہزادہ ہے، اتنا بڑا حوصلہ، اتنی بڑی ہمت صرف امام حسن مجتبیٰ کے خون میں ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا صبر کا پہاڑ۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، وہ مسجد میں سویا ہوا تھا، اس کے 100 درہم کی تھیلی جو ہے وہ غائب ہو گئی، اچانک اٹھا، اب اسے وہ نظر نہیں، اندھیرا تھا۔ امام حسن پاک کونے میں نماز پڑھ رہے تھے، اب وہ یہ سمجھا کہ یہی بندہ چور ہے، وہ پہچان تو نہیں پایا، شور مچانے لگا، دیکھو دیکھو یہ چور ہے، یہ چور ہے، میرے 100 درہم کی تھیلی، 1000 درہم کی تھیلی چورا کر لے گئے۔ امام حسن مجتبیٰ نے خاموشی کے ساتھ اسے کہا ایک کام کرو، پریشان مت ہو بابا، آپ میرے ساتھ چلو۔ گھر پہ گئے، 1000 درہم کی تھیلی نکال کر دے دی۔ وہ بندہ پلٹ کر آیا تو اس کی اپنی تھیلی مل گئی، حالانکہ وہ غلطی سے کہیں اور رکھی جا چکی تھی، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ چوری ہو گئی ہے۔ اب وہ جیسے ہی پتا چلا کہ میری بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی، اب فوراً توبہ کر کے تائب ہو کر امام حسن پاک کی بارگاہ میں آیا، لوگوں سے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ بولے یہ امام حسن پاک۔ دروازے پہ گیا، دستک دی اور بڑے ادب کے ساتھ گستاخی کی معافی کی اور کہا سرکار یہ اپنی تھیلی آپ رکھیں۔ نہیں، ہم جو دے دیتے ہیں واپس نہیں لوٹا، یہ ہماری خاندان کے شایان شان نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جو ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک غلام بیٹھا ہوا، حبشہ کا غلام تھا۔ اب وہ غریب بیچارہ، ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک روٹی جی اس کے ہاتھ میں تھی، اس میں سے بھی وہ آدھی روٹی خود کھا رہا تھا اور آدھی روٹی کتے کو بیٹھا کر کھلا رہا تھا، ایک ہی روٹی تھی کل ملا کر۔ امام حسن پاک دور سے دیکھ کر غور سے دیکھ رہے ہیں، کب سے روٹی ختم ہو گئی، امام حسن پاک وہاں گئے، غلام کے پاس بیٹھے، بھئی تم پوری روٹی کھا جاتے، آدھی سے تمہارا پیٹ بھرے گا نا اس کا؟ امام جب میں روٹی کھا رہا تھا تو یہ کتا مجھے دیکھ رہا تھا، اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں بھی بھوکا ہوں، یہ بھی بھوکا ہے، میں کیسے صبر کر سکتا تھا، اس لیے کہا آدھی روٹی کھا لیتے، تھوڑی بہت بھوک کا حل نکل جائے گا۔ امام حسن پاک کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کتنے بڑے بڑے مہان لوگ بھی یہاں رہتے ہیں، غریبوں کے اندر۔ فوراً لے کے آپ کس کے غلام ہیں؟ کہا صوبان کا، حضرت صوبان کو تھے، بڑے عظیم شخصیت، اب ان کا غلام ہے۔
ان کا جو باغیچہ ہے اس کے اندر رکھوالی کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ان کے پاس صوبان کے پاس گئے اور کہا کہ اس غلام کی کیا قیمت ہے، وہ قیمت ادا کر دیں، اور وہ جو باغیچہ تھا وہ باغیچہ بھی خرید لیا۔ خریدنے کے بعد امام حسن پاک آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابھی تک تم صوبان کے غلام تھے، آج کے بعد تم ہمارے غلام ہو، ٹھیک ہے ہم آپ کی مزدوری کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ نہیں، ہم نے اس لیے غلامی میں نہیں لیا، ہم نے تو اس لیے لیا ہے کہ تمہیں آزاد کر دیا۔ غلامی سے آزاد کر دیا اور کہا یہ جو صوبان کا باغیچہ ہے جس پہ تم مزدوری کر رہے تھے، پورا کا پورا باغ اب تیری ملکیت میں ہے، تو اس کا مالک ہے اور آج سے تو آزاد ہے۔ امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا عظیم دسترخوان چلتا تھا، عظیم، لاکھوں فقراء، مساکین، غریب سب کھایا کرتے تھے آپ کے دسترخوان پر۔ اور کریموں کا دسترخوان، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ابھی سے شروع ہے، نہیں، پہلے سے آپ کے آباء و اجداد بنو ہاشم کے اندر حضرت ہاشم ہے، حضرت عبد المناف ہے، حضرت عبد المطلب ہے، سب کے بنو ہاشم کے عظیم سے عظیم دسترخوان ہوتے تھے۔ عرب میں، مکہ میں جتنے بھوکے کنگال سب آپ کے در پہ کھاتے تھے، ہر کوئی، چاہے دشمن ہو، اپنا ہو، پرایا، کوئی بھی ہو، کھانے کے لیے ہر کسی۔ ایک شخص آیا دسترخوان پہ کھا رہا تھا، تو کچھ روٹیاں اور کچھ شوربا وغیرہ لے کے وہ چھپانے لگا۔ امام حسن پاک کی نظر پڑی تو بھائی جتنا آپ کا جی چاہتا ہے کھا لو، لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ اصل میں مسجد کے دروازے پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس نانے جوی کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، جو کی روٹی وہ بھی سوکھی ہوئی کھا رہا ہے۔ اچھا، اس کے لیے میں لے جا رہا ہوں۔ اچھا، وہ کیسے دکھنے میں دیکھتے؟ بولے سیم ٹو سیم آپ جیسے، آپ کا چہرہ سیم ان سے ملتا جلتا ہے، داڑھی بھی ویسی ہے، خوشبو بھی ایسی ہے، تاثیر بھی ایسی ہے، سیم میرے جیسے۔ بولے ہاں، بولے کوئی اور نہیں ہے، میرے بابا بولا علی شیر خدا ہے، خود بھوکے رہتے اوروں کو کھلا دیتے، کیسے کریم ہے محمد کے گھرانے میں، کتنا کریمی، شان کریمی ہے اس خاندان والوں کے پاس، سب کو کھلا دیا، لٹا دیا۔ اور امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس جو حلم اور صبر اس درجے کا تھا، اس درجے کا تھا کہ امام حسن پاک نے جب ماحول دیکھا، مولا علی شیر خدا کی خلافت کا زمانہ بھی دیکھا، پہلے تینوں خلیفاؤں کے زمانے میں بھی دیکھے، حالات سے گرتے ہوئے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، محبتوں کے ساتھ اٹھانے والے عقیدت مندوں کو بھی دیکھا، سب کو دیکھا امام حسن پاک نے، کیونکہ مولا کائنات کا بھی وہ زمانہ دیکھا، مسلمان جو آپ کے ساتھ تھے ان کے حالات بھی دیکھے، سب آپ کے سامنے تھا، اور یہ بھی آپ کو پتا تھا کہ ایسی حالت کے اندر ادھر سے مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان جب جنگیں ہوئی، ادھر بھی مسلمان مرے، ادھر بھی مسلمان، اس کا کوئی انجام نہیں تھا، کوئی نتیجہ نہیں تھا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ جو ہے وہ جنگ سے بیزار تھا، علی کا بہادر بیٹا ہے امام، اور اتنے بڑے بہادر تھے، جنگ صفین کے اندر جب حضرت عباس علمبردار کو بھیجا کہ وہاں لشکر کے میمنہ کو جا کر اس کو ختم کر، اس پہ حملہ کر، اب جیسے ہی وہ میمنہ کے آخری حصے پہ پہنچے تو امام حسن پہلے سے وہاں موجود، میسرا میں جائیں تو وہاں بھی موجود، یعنی حضرت عباس جہاں پہنچے پہلے سے امام حسن وہاں حملہ کر کے صفایا کر کے وہاں موجود ہو۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، اتنا بڑا پاور، اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی بہادری، یقیناً جو میرے امام حسین کے امام ہیں، جو ہمارے سردار ہیں، ان کا مقام، ان کی شجاعت، ان کی بہادری اس قدر ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو جنگ کرنی نہیں آتی، ہوا بھی ہے کہ آپ نے لشکر بھی بہت بڑا تیار کیا اور شامیوں کے خلاف پورا لشکر تیار کر کے آپ آگے میدان میں، شامیوں کو سمجھ لیا آ گئی تھی، اتنا بڑا لشکر، دور دور تک لشکر نظر آ رہا ہے۔ اب یہ لشکر کے سامنے ہم کبھی جیت نہیں سکتے، لیکن معاملہ پھر یہی کہ یہی کھڑا ہوا تھا۔ امام حسن پاک کو پتا تھا کہ ہمارے لشکر میں سب وفادار نہیں ہیں،
کوئی مال غنیمت کے درہم و دینار کے پجاری بھی ہمارے لشکر میں موجود ہے۔ اس لیے کہ مولا علی شیر خدا کے ساتھ 3 جنگیں لڑی مسلمانوں نے آپ کے لشکر میں، لیکن 1 روپیہ نہیں ملا۔ اس لیے کہ مال غنیمت صرف کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تھا۔ جنگ جب جیت لیتے کافروں سے، اس کے بعد مال غنیمت آتا، مال آتا، یہ غلام بازیاں آتی، اس کے حصے ہوتے تھے مجاہدوں کے درمیان۔ لیکن یہاں مولا علی شیر خدا نے جب 3 جنگیں مسلمانوں سے لڑی، اس وقت منع کر دیا کہ یہ مال غنیمت مسلمانوں کا ہے، اس پر ہمارا کچھ بھی ادھیکار نہیں ہے، اگرچہ ہم جیت جائیں جائیں۔ اب یہ مولا کائنات کے لشکر میں لڑنے والے لوگ 3 جنگیں لڑی ہے، لیکن علی کے ساتھ لڑتے ہوئے کچھ نہیں ملا، ہاتھ تو بجایا نہیں۔ اب یہ سارے کے سارے لشکر والے امام حسن کے ساتھ تھے، ایسی سوچ والے۔ اب انہوں نے کیا ہوا، ان کا ایک سر سالار بھی بک گیا، قیمتی سے قیمتی عورت، قیمتی سے قیمتی گورنری اور قیمتی سے قیمتی درہم و دینار کا ڈھیر لگا کر ان کے سپہ سالار کو خرید لیا۔ اور پھر ان کے لشکر والے ایک دوسرے کو لوٹنے لگے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہوا نہیں، وہ سپہ سالار کو تو سب مل گیا، ہم بھی وہاں جاتے تو ہمیں شامیوں کی طرف سے کچھ انعامات مل جاتے، لیکن ہم خالی رہ گئے، ایک دوسرے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ امام حسن پاک کی خیمہ تک پہنچ گئے، چلو اب امام کے خیمہ کو لوٹتے ہیں۔ امام حسن پاک سجدے کی حالت میں، اور سجدے کی حالت میں آپ کو ایک تیر مارا گیا، حالت سجدہ زخمی کر دیا۔ یہ وہ لشکر والے تھے جو درہم و دینار کی لالچ میں، اور جب آپ کے سامنے امیر شام آئے، حکیم شام آئے، تو انہوں نے اتنا کہا کہ حسن آپ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ یہ لشکر والوں کے لیے۔ ان کا یہ خط میرے پاس موجود ہے کہ ہم امام حسن کو لے کر آتے ہیں اور ان کا سودا کر لیتے ہیں، آپ درہم و دینار کی قیمت بتاؤ کتنے دو گے، ہم حسن کو تمہارے سامنے بیچتے ہیں۔ اب جو لشکر والے اپنے امام کو بیچنے میں تل جائیں، اس کی حیثیت کیا رہ سکتی ہے؟ لیکن امام فرمانے لگے بڑے صبر اور حلم کے ساتھ، آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں بیٹھ جاؤ تو تم کھڑے ہو جاتے ہو، میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ تو تم بیٹھ جاتے ہو، میرے خلاف بغاوتیں پھیلاتے ہو، افواہیں پھیلاتے ہو، بے وفائیاں کرتے ہو، ادھر کچھ ادھر کچھ۔ سید شریف ہے، بھولا ہے، اس کے خون میں شرافت ہے، سید کے خون میں دھوکہ، بے ایمانی، بے وفائی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ جو ہے وہ چالاکی، چترائی جو ہر کوئی راجنیتی چمکانے کے لیے کرتا ہے، امام حسن پاک کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھی، اس لیے ہر کوئی آتا تھا اسے قبول کر لیتے تھے۔ لیکن پھر بغاوت اور بے وفائی حد سے زیادہ بڑھنے لگی۔ پھر امام حسن پاک نے 6 مہینے حکومت خلافت کرنے کے بعد، اب چونکہ امیر شام نے خود ہی خط لکھ دیا تھا کہ آپ یہ سفید کاغذ بھیج رہا ہوں، آپ جتنی شرطیں چاہے لکھ دیں اور حکومت ہمارے حوالے کریں۔ اور یہ آپ کو پتا بھی تھا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی، خلافت راشدہ، اور اس کے بعد ظالم بادشاہ شروع ہو جائے گی، اور 30 سال امیر حضرت امام حسن کے 6 مہینے پر مکمل ہو جاتے تھے۔ اور آپ نے جیسے ہی دیکھا کہ اب خلافت تو ختم ہو گئی ہے، اب بادشاہت کی سرحد شروع ہو گئی، حسن خلیفہ رہنا چاہتا ہے، ظالم بادشاہ نہیں بننا چاہتا۔ یہ سرحد آپ کو پتا تھا، یہ لیمٹ۔ پھر امام حسن پاک کو پتا تھا کہ یہ ناہنجار لوگ جو پیار سے نہیں سمجھیں گے، انہیں ڈنڈے کے زور میں سمجھانے والا کوئی شخص نہیں۔ پھر اللہ کا عذاب بنا کر امیر شام کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، ڈنڈے کے ذریعے، ہاں مار مار کے اطاعت کروائے گا، تب یہ لوگ سدھریں گے اچھے سے۔ ہمارے سامنے تو صرف بے وفائیاں اور غداریاں کرتے رہے۔ اور پھر کچھ شرطوں کے ساتھ امام حسن پاک نے قرآن حدیث کے مطابق، شریعت کے مطابق آپ عمل کرو گے، پھر ہمارے آباء و اجداد پہ جو لعن طعن ہوتی ہے ہمارے گھر والوں پر، اسے بند کر دو گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سلسلہ پہلے سے شروع ہوگا، تبھی تو امام حسن پاک بول رہے ہیں کہ ممبروں سے جو لعن طعن ہوتا ہے اسے بند کر دو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو نہیں کریں گے، لیکن اتنا ہے کہ جب تک آپ رہیں گے اس وقت نہیں کریں گے۔
اب آپ سوچئے ذرا، امام حسن پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب یہ شرط لکھوا رہے ہیں، جب آپ رہیں گے اس وقت ہم نہیں کریں گے۔ پھر ہوا بھی یہی کہ آپ ہوتے تھے اور زیادہ لعن طعن کرتے تھے۔ اس لیے امام حسن پاک جو ہے وہ خطبے میں شامل نہیں ہوتے تھے، آخر میں آتے تھے نماز کے لیے۔ اب آپ ذرا سوچئے، ایسی مینٹالیٹی بڑی ہوئی تھی۔ امام حسن پاک فرما رہے ہیں اور ایک شرط یہ ہے کہ ہمارے مولا علی شیر خدا بابا جان جتنے حقدار ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کر سزا نہیں دے گی۔ یہ بھی شرط عمل نہیں ہے، کیونکہ بعد میں حکومت آنے کے بعد بہت سارے اہل بیت کے محبوں کو محبت کی وجہ سے قتل کر لیا گیا، بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی کیس کو چلائے، گواہوں کو سنے، آپ بالکل سر عام مخالف ہیں۔ اور پھر ایک شرط یہ بھی تھی کہ یہ جو خلافت ہے، حکومت ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے، اسے ٹیمپرری اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ ظلم کی سیاسی حدوں کو پار کر دیں گے۔ آپ کو اگر ہم حکومت نہیں دیں گے، کسی اور کو حکومت دے دیں گے تو آپ اس کے ساتھ بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ پھر یہ جنگوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، ختم نہیں ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے بھائی ادھر بھی لڑنے والے اور مرنے والے ہمارے امت، ادھر بھی مرنے والی ہماری امت۔ اب یہ سلسلہ کہاں تک جاتا رہے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس لیے ہم آپ کو اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے نانا کی امت کا خون اس مسلمانوں کے سماج کے اندر امن و امان آ جائے، اس لیے ہم آپ کو حکومت دے رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ کی زندگی ختم ہو جائے پھر یہ حکومت آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ اپنے بعد اپنے بیٹے کو جانشین نہیں بنانا، یہ بھی تھا کنڈیشن۔ لیکن ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ اہل بیت کو جو خمس ملتا ہے قرآن حدیث کے ذریعے، جو اہل بیت کا حق تھا جو بیت المال سے خلفاء کے ٹائم میں بھی دیا جاتا تھا، پھر بعد میں بھی ان کے ٹائم میں بھی دیا، یہ ایک شرط ہی عمل میں آئی، باقی جتنی شرطیں تھیں اس کی دھجیاں اڑا دی گئی، اس لیے کہ لینے والا بندہ صرف خلافت اور حکومت لینے کی لالچ میں تھا، اسے پتہ تھا ہمیں پوری تھوڑی کرنی ہے، ایگریمنٹ کو بدل دیا سارا سب کچھ۔ اور امام حسن پاک اس کے بعد 10 سال تک زندہ رہا حکومت دینے کے بعد۔ اب چاروں طرف سے امام حسن پاک کے لیے خطرات منڈلا رہے ہیں، اس لیے خطرات منڈلا رہے ہیں، ایسا نہیں حکومت تو مل چکی ہے دشمن کو، اب کون سا خطرہ ہے؟ خطرہ ہے اس لیے کہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے تب تک، پھر امام حسن کے پاس لوٹ کر آئے گی۔ اب خطرہ خود امام حسن بن چکے ہیں، یعنی جب تک یہ زندہ ہے خلافت بھی زندہ رہے گی۔ اب اس خطرے کو کیسے بھی کر کے ہٹانا ہے یہاں سے، اس لیے کر کے پوری سازشیں رچی گئی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زوجیت میں ایک عورت کو بھیج دیا گیا پورے پلاننگ کے ساتھ۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور المیہ چل رہا تھا، چونکہ مسلمان ہر کوئی امام حسن پاک کو ملتا، یا مذل المسلمین، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، اے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والے، شرمندہ کرنے والے۔ کیا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے حکومت کو لات مار دی تھی مسلمانوں کو خون بچانے کے لیے، تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر دیا آپ نے حکومت دے کر، ایسے ایسے تانے، ایسے ایسے طنز مارے جاتے تھے۔ امام حسن پاک پوری سادگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں مدینہ کے اندر، اپنے حجرے کے اندر عبادت وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چاروں طرف سے اب حکومت کا پروپیگنڈا دیکھو، سب سے بڑا پروپیگنڈا یہ بنایا گیا کہ امام حسن پاک مال اور دولت کے لالچی ہیں۔ بہت بڑا پروپیگنڈا تھا، سازش تھی، دشمن کے پاس جاتے ہیں مال و دولت کا انبار لے کے آتے ہیں۔ یہ جو وہاں سے تحفے مل رہے تھے یہ تحفے نہیں تھے، یہ آپ کا حق تھا، جسے خمس کہا جاتا ہے، اور اسے قرآن اور حدیث نے فکس کر دیا تھا کہ جو بھی خلیفہ ہوگا وہ اہل بیت کو ان کا حق ادا کرے گا۔ اس لیے وہ اپنے جیب میں سے نہیں دے رہے تھے، بیت المال میں سے ان کا جو حصہ فکس تھا وہ دے رہے تھے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ان کو مال و دولت کا بڑا لالچ ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ امیر شام نے اپنے دولت کے سطح کے گھمنڈ میں آ گیا
یہ سوچنے لگے کہ چلو آج دیکھتے ہیں دنیا والوں کے سامنے تقابل ہو جائے کہ ہندا کا بیٹا بہت کریم ہے یا زہرا کا بیٹا بہت کریم ہے، مقابلہ کر ہے۔ اس نے کیا کیا، جتنا بھی بیت المال میں درہم و دینار تھا خزانے میں پڑا ہوا تھا سب کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور بہت بڑی سواریوں کے اوپر اتنا بڑا خزانہ لادا گیا۔ لادنے کے بعد، سوار کرنے کے بعد ایک خاص وزیر کو بھیجا کہ دیکھو اتنا بڑا درہم و دینار کا انبار ہے، امام حسن پاک نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا مال دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ وہ بیچارے غریب شریف لوگ، فقیر لوگ، سوکھی روٹی کھانے والے لوگ، ان کو کیا ہوتا مال و دولت کیا ہے؟ جاؤ اتنے درہم و دینار کے ڈھیر لے کر جاؤ، اور ایک وزیر کو بھیجا کہ جا کر ان سے اتنا کہنا کہ یہ جو اتنا بڑا انبار ہے، خزانہ ہے، یہ امیر شام کی طرف سے تحفہ ہے، انعام ہے، وہ آپ سے خوش ہو کر آپ کو وہ گفٹ دینا چاہتے ہیں۔ اور وزیر شام سے چل کر مدینہ پہنچا، اتنا لمبا چوڑا سفر کرتے، اور جیسے ہی امام حسن مصطفیٰ کے دروازے پر دستک دی، امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام پر جلال اور شہنشاہ حسن و جمال کا وہ حسین چہرہ اور تصویر مصطفیٰ بن کر جب آپ سامنے آئے اور فرمانے لگے، کون؟ کہا ملک شام سے آیا ہوں، امیر شام کا وزیر ہوں، اور آپ کی بارگاہ میں کچھ انعام اور ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ اچھا، اب یہ اتنی بڑی سواریاں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، یہ ساری سواریوں کے اوپر درہم و دینار کے ڈھیر لگے ہوئے، یہ سب کے سب آپ کے لیے امیر شام نے بھیجے ہیں۔ پھر وزیر کو کیا کہا تھا کہ تم لے کر وہاں جانا اور ان کا ریئیکشن دیکھنا، ان کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ دیکھنا، کیا ان کا ریئیکشن آتا ہے، وہ پھولے نہیں سمائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کچھ دیکھا ہی نہیں تو رات و رات جو ہے وہ روڑ پتی سے کروڑ پتی بن جائے، اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے، پھر سن پاگل ہو جاتے دیکھ کر۔ تو امام حسن پاک کے ساتھ وہ یہی سوچ کے آ رہا تھا کہ شاید انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں اتنا مال و دولت کبھی۔ اب جیسے ہی اس نے کہا، دروازہ کھلا اور کہا یہ آپ کے لیے ہدیہ اور گفٹ ہے، اب امام حسن کے چہرے میں دیکھنے لگا، چہرے پہ سرخی آنے لگی، جلال آنے لگا، غیرت خداوندی اور غیرت مرتضائی آپ کے چہرے پہ جھلکنے لگی۔ لیکن آپ نے جواب تو دیا نہیں، کہ کو حلم اور بردباری کے شہسوار تھے، کریموں کے جواب ہی سب سے الگ ہوتے ہیں۔ یوں دور نظر ڈالی، وہاں ایک وہ حبشی کالا کلوٹا غلام وہاں بیٹھا ہوا تھا دور۔ امام حسن پاک کا جیسے چہرہ وہاں مڑا، وہ غلام جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا، اور امام حسین پاک کی جو نالے مبارک، جوتی مبارک، آپ کو وہ پہنانے لگا جوتیاں۔ امام حسن پاک نے وہ جوتیاں پہنی، اور پہننے کے بعد کہا، وہ جو اتنا بڑا خزانوں کا انبار جو تھا نا، اس کی لگام، اس کی ڈور وہ غلام کے ہاتھ میں دے دی، اور دے کر کہا کہ جاؤ اس انبار کا، اس خزانے کا ہم نے تمہیں مالک بنا دیا، ارے جا کر کہتا نا کہ زہرا کا بیٹا اتنا امیر ہے کہ وہ غلام جو جوتیاں پہنا ہے، وہ جوتیاں پہننے والے غلام کو اتنا بڑا خزانہ وہ خیرات کر دیتا ہے۔ اس لیے اپنے امیر شام سے کہہ دینا کہ زہرا کے بیٹے کی شان کریمی کا کبھی مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ ہمیں دیں گے، ہم نے ان کو ایک تو حکومت خیرات میں دی ہے، اور اس خیرات میں ملی ہوئی حکومت کو اتنا اکڑ رہا ہے کہ ہمارے سامنے درہم و دینار کے ڈھیر لگا کر کہہ رہا ہے کہ آپ نے تو نہ کچھ بھی دیکھا ہوگا۔ ارے میاں، اگر ہم نہ دیتے تو پھر آپ کی حالت کیا ہوتی اگر ہم آپ سے جنگ کرتے تو امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی شان گریمی اتنی مشہور و معروف مدینہ کی، لیکن پھر بھی یہ معاملات امام حسن پاک کے جو کچھ بھی تھے،
امیر شام کو، حکومت کو بار بار تکلیف دے رہے تھے، کسی بھی طریقے سے کچھ نہ کچھ سازشیں بنائی ہوئی۔ اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک بندہ آیا، اس نے آ کر امام حسن پاک کو کھانے میں زہر دیا شہید کرنے کے لیے، لیکن زہر اثر نہیں ہوا۔ پھر امام حسن پاک نے اپنی حفاظت کے لیے مدینہ چھوڑا اور مدائن گئے۔ مدائن میں ایک ساتھ مدائنی جو آپ کا ایک محب تھا، محبت کرنے والا تھا، اس کے ہاں گھر پہ آپ نے قیام کیا اور 3 دن تک آپ وہاں رکے رہے۔ اب 3 دن تک آپ کو کھانے میں وہ زہر دیتا رہا، 3 دن۔ امام حسن پاک کو زہر کا وہاں بھی کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن وہ جو بندہ تھا جس نے زہر دیا تھا، اس نے ایک لیٹر لکھا یزید کو، اور یزید کو لیٹر لکھنے کے بعد کہا کہ میں نے 3 دن تک ان کو زہر دیا لیکن زہر نے کوئی اثر ہی نہیں کیا۔ اب یہ لیٹر لے کر اس کا بندہ یزید کے دربار میں جا رہا تھا، اچانک امام حسن پاک کے ساتھیوں نے اسے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس کو امام حسن پاک کے پاس لے کر آیا۔ امام حسن پاک نے دیکھا وہ خط جو مالک مکان میں جو لکھا ہوا تھا خط، وہ خط کو اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیا۔ آپ کے ساتھیوں نے پوچھا سرکار کیا بات ہے، اب اتنے پریشان کیوں، کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ بولے وہ آپ کے کام کی چیز نہیں، آپ اپنا کام کرو۔ آپ کے چھوٹے بھائی امام حسین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا بھائی جان کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، کیا ہوا؟ کچھ خط میں لکھا ہوا ہے، کچھ تو بتائیں۔ امام نے فرمایا وہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں، آپ اپنا کام کریں۔ سختی سے سب کو منع، کسی کے سامنے نام تک نہیں لیا۔ سمجھ رہے ہیں اس بات؟ پھر اچانک وہ جو مالک مکان تھا جس کے گھر پہ امام حسن رکے ہوئے تھے، وہ جب مکان کی صفائی کر رہا تھا تو تکیے کے نیچے امام حسن پاک کا وہ خط نکلا جو یزید کو بھیج رہا تھا، وہ خط امام حسن کے تکیے کے نیچے سے نکلا، اور وہ پریشان، زمین کھسک گئی پیروں کے تلے، بخلا گیا، بخلا کر امام حسن پاک کی بارگاہ میں آیا، رو رو کے گڑگڑانے لگا سرکار مجھے معاف کر۔ لیکن وہ کہنے لگا سرکار یہ خط ملنے کے بعد آپ مجھے ڈانٹ سکتے تھے، ڈپٹ سکتے تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھے مروا سکتے تھے، کٹائی کروا سکتے تھے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اور حلم کا پہاڑ بن کر صبر کر کے خاموشی کے ساتھ رہنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم حسن ہیں، ہم اپنے دشمن کو بھی شرمندہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اپنے دشمن کو بھی شرمندگی کا احساس ہے نا، میں آپ اس کو ڈانٹ رہے ہو، کیوں ہمارے ساتھ ایسا دھوکہ کیا، تو کم سے کم دشمن شرمندہ تو ہوگا۔ ہم تو اپنے دشمن کو، زہر دینے والے کو بھی شرمندہ دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ امام حسن پاک جن کے علم کا اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا، اور پھر امام حسن پاک جب مدینے میں آئے، پھر 2 بار اور زہر دیا گیا، پھر بھی اثر نہیں ہوا۔ پھر وہ سمجھ گیا، پھر اس نے کیا کیا، میرے شام نے ایک قیمتی زہر بھیجا، کب باہر کا کھانا پینا تو بند تھا امام حسن پاک۔ گھر کے اندر ایک عورت کو خریدا گیا جس کا نام تھا جودہ بنت اشس، یہ بیوی تھی امام حسن پاک کی، لیکن اس کو اچانک پورے پہلے سے پلاننگ کے ساتھ اس کو بھیج دیا گیا تھا۔ اشس بن قیس کی یہ بیٹی تھی جودہ، اور اسی اشس کے 2 بیٹے کربلا میں بھی تھے، محمد بن اشس جس نے امام مسلم کو دھوکہ دیا اور دھوکے سے امان دی، اور اس کا ایک دوسرا بھائی بھی تھا جو امام حسین کے سامنے لڑنے آیا تھا، جودہ کا۔ اور یہ اشس بن قیس وہ بندہ ہے جس نے مولا علی شیر خدا کو شہید کر دیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو کوفہ کے اندر راستہ دیا، آنے کی پرمیشن دی اور ساری سہولیات دی، اس لیے کہ عبد الرحمن ابن ملجم
لیکن جو آپ کا قاتل تھا وہ کوفہ کا نہیں تھا. کوفہ میں اشعث بنت ابن قیس رہ رہا تھا، اس کا گھر بھی تھا، اور وہ پوری تیاری میں آیا ہوا تھا کہ کیسے بھی کر کے. حالانکہ یہ اشعث کئی جنگوں میں مولا کائنات کے ساتھ بھی رہا، اتنا بڑا منافق، کبھی ساتھ کبھی دشمن، کبھی ساتھ کبھی دشمنوں کے ساتھ، ایسا بھی چلتا رہتا تھا. تو پھر اشعث بن قیس نے مولا علی شیر خدا کو شہید کرنے کے لیے خارجی ملعون جو عبد الرحمن ابن ملجم ہے اس کے لیے پورا راستہ کلیئر کر دیا، پلاننگ کر دیا، کہاں پہ رکنا ہے، کہاں سے آپ کی تلوار آئے گی، کہاں سے آپ کو یہ تلوار زہر آلود کرنی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ امیر شام کا خاص بندہ تھا اشعث بن قیس. تو مولا علی کی شہادت میں بھی جودہ کا باپ اشعث کا بہت بڑا کردار تھا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہی اشعث کی بیٹی تھی جس کا نام تھا جودہ، اور جودہ نے بہت عرصے پہلے ہی امام حسن کے ساتھ شادی کر لی تھی تاکہ جب شہادت کا پروگرام بنا جائے آسانی کے ساتھ کام مکمل ہو جائے. امیر شام نے اسے بھیجا تھا یہ کہہ کر کہ تم شادی کا ڈرامہ کرو، محبت کا، دوستی کا. شادی میں جانے کے بعد جیسے ہی موقع ملے زہر دے کر انہیں شہید کر دینا، پھر اس کے بعد میں تمہارا نکاح یزید کے ساتھ کرواؤں گا اور درہم و دینار کا انبار لگا دوں گا. یہ میرا وعدہ ہے، لیکن تمہیں جا کر وہاں ڈرامے کے ساتھ رہنا ہے، تب تک انہیں شک نہیں ہونا چاہیے. وہ بولتے ہیں گھر کا بیلی لنکا ڈھائے. یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. امام حسن کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ ایک چیز یہ بھی فیمس کر دی ہے ایجنڈے کے تحت کہ امام حسن پاک نے بہت کثرت کے ساتھ نکاح کی، شادیاں کی. یہ پورا ایجنڈا چل رہا تھا. حکومت جیسے ہی آپ نے چھوڑی، پھر امیر شام نے چاروں طرف یہ بات پھیلا دی کہ معاذ اللہ امام حسن پاک کو تو صرف شادی بیاہ روز کرتے ہیں، روز نکاح کرتے ہیں، روز طلاق دے دیتے ہیں. اور پھر ڈرامہ بھی ایسا کیا گیا کہ کسی کو شک بھی نہ ہو. ہر آنے والی عورت سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس لیے نکاح کر کے طلاق دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اہل بیت کے ساتھ تمہاری نسبت جڑ جائے. اب یہ ایک ایسا معاملہ ان کے سامنے رکھا ہے، لوگوں کو شک بھی نہیں ہوا. ہو سکتا ہے ایسا. اب سوچے کسی جگہ لکھا ہوا امام حسن پاک نے 100 شادیاں کی، کسی جگہ لگا ہوا 900 شادیاں. اب ایک بندہ اپنی اتنی زندگی کے اندر 100,000 شادیاں کیسے کر سکتا ہے؟ پاسبل نہیں. اور روز روز نکاح کر کے طلاق دینا. ہمیں میاں جس عورت نے، جس بیوی نے آپ کو زہر دیا تھا، آپ کو پتا ہے اتنی خطرناک قاتل بیوی کو بھی امام حسن نے طلاق نہیں دیا. سمجھ رہے ہیں؟ جو حسن مجتبیٰ اتنا بڑا حلم کا پہاڑ ہو کہ جو دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، قاتلوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو بیوی، اس خطرناک بیوی کو بھی آپ معاف کر رہے ہیں، اسے بھی طلاق نہیں دے. اب دوسری بے قصور عورتیں آپ کی نگاہ میں آئے، روز طلاق دیتے تھے، اس کی زندگیاں خراب کر دیتے تھے. یہ تو آپ اپنے دشمن خاتون کے لیے بھی اتنا نہیں سوچتے تھے جتنا بے قصور کے لیے سوچ سکتے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. بیت کے خاندان کے قریب شہزادے امام حسن مجتبیٰ نے اتنے نکاح نہیں کیے. پہلی بات تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں. پھر امام حسن پاک کو جب زہر دیا گیا، رات کے وقت وہ جو برتن تھا جو آپ پانی پیا کرتے تھے، وضو کیا کرتے تھے، وہ برتن کو کپڑے سے باندھ دیا جاتا. بڑا خطرناک قسم کا امیر شام نے زہر بھیجا لکوڈ میں. وہ اسی لکوڈ کو کپڑے کے اندر مس کر دیا گیا اور وہ لکوڈ والا زہر رشتہ 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 پانی میں مل گیا. پھر سے ایسے ہی صبح ہوئی، امام حسن پاک نے اس برتن سے پانی پیا، وضو کیا، اور جیسے ہی پانی اندر گیا، کلیجے کے ٹکڑے ہو کر، جگر کے ٹکڑے ہو کر، انتڑیوں کے ٹکڑے ہو کر الٹی کے ذریعے باہر نکلنے لگے. بار بار الٹیاں کر رہے، بار بار الٹیاں. اور یہ ایک ایسا زہر تھا جو سب سے خطرناک اثر کر دیا. ہر کوئی آ رہا ہے سرکار امام حسن پاک کی بارگاہ میں، کہہ رہا ہے سرکار کس نے زہر دیا؟
امام نے کسی کو نہیں بتایا. امام حسین پاک بھی آئے, انہوں نے بھی کہا, کس نے آپ کو ذریعہ نام بتایا, لیکن امام حسن مصطفیٰ خاموش, کچھ نہیں. اور جس نے دیا ہے اس کو بہترین بدلہ دینے والا خدا, اس لیے ہم نہیں اس کے اوپر بات کریں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام حسن کو پتہ ہی نہیں تھا, ممکن ہی نہیں یہ بات. جیسے ہی یہ سب لوگ چلے گئے, آپ نے اپنے بیوی جودا کو اکیلے میں بلا کر کہا, تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ تم اتنے دنوں سے ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے ساتھ جو بے وفائیاں کر رہی ہے ہمیں اچھے سے پتا ہے. امام حسن کا یہ تو ہم اپنے دشمنوں کو, قاتلوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے, اس لیے ہم نہیں بتا رہے کسی کو. لیکن ایک بات یاد رکھنا, تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا, ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے, اب تمہارے ساتھ بھی دھوکہ ہی ہوگا. دھوکہ جہاں ہوتا ہے وہاں بدلے میں بھی پھر دھوکہ ہی ہوتا ہے. اب تمہیں بدلہ یہ ملے گا کہ تم ہماری شہادت کے بعد امیر شام کے پاس جاؤ گے, درہم و دینار کی ڈیمانڈ کرو گی, 1 روپیہ نہیں ملے گا. تم یہ وہاں جا کر ڈیمانڈ کرو گی کہ میرا نکاح یزید کے ساتھ کروا دو, تم نے وعدہ کیا ہے. نہ تمہارے ہاتھ میں یزید آئے گا, نہ درہم و دینار کا ڈھیر آئے گا, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے. کبھی کبھی انسان کی قسمت جو ہے وہاں تک پہنچا دیتی ہے کچھ لالچ کے اندر. لیکن حقیقت میں ہوا بھی یہی کہ جیسے ہی اس نے یہ کام کمپلیٹ کیا, وہاں جا کر انکار کر دیا امیر شام. ہم لوگوں کو جانتے ہی نہیں, کیا لینے آ گئی ہو, جاؤ نکل جاؤ. یزید کے بارے میں, اتنے بڑے شہزادے کے بارے میں, جانشین کے بارے میں نکال کر سوچا, کبھی سوچنا بھی بات. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ سارا راجکارن ہے جو دشمنوں کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا. لیکن امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر آپ نے وصیت کر دیا کہ میرا جنازہ یہاں سے گنبد خضرا لے جانا, اور ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پہلے اجازت لے لینا کہ اماں اگر آپ اجازت دیں تو امام حسن پاک کا جنازہ اور آپ کی تدفین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں ہوں. اب ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا, اس کے تو آپ مالک ہیں, ہمارا تو صرف نام ہے, اصل مالک ہی آپ ہیں, بے شک آپ دفنا سکتے ہیں, کوئی آبجیکشن نہیں. وہاں سے کوئی اجازت مل گئی. پھر امام حسن پاک نے فرمایا, اپنے بھائی کو حسین, امام حسین کو وصیت کی کہ دیکھیے میرا جنازہ وہاں لے کر جانا, لیکن اگر کوئی حلہ ہو جائے, بنو امیہ کے شریر لوگ شرارتیں کرنے لگے اور وہاں تک نہ پہنچنے دے ہمارے نانا کے روزے میں, اور وہاں دفنانے کے لیے انکار کر دے, تم ضد مت کرنا, ہم رسول کے اس حرم میں خون بہانا نہیں چاہتے, اس کا احترام آپ پر اور ہمارے پر واجب ہے. اگر یہ معاملہ ہو جائے تو پھر میری دوسری یہ وصیت ہے کہ ہماری امی جان سیدہ خاتون جنت کے پہلو میں دفن کرنا. امام حسن پاک کی جیسے ہی شہادت ہوئی, دنیا سے رخصت ہو گئے. امام حسین علیہ السلام اس عظیم جنازے کو لے کر اہل بیت کے گھر سے روانہ کیا, اور جیسے ہی جنازے کو لے کر جا رہے تھے, مروان نے چاروں طرف سے گھیر لیا, اور وہ جنازہ جس پہ عالم اسلام کو, عالم انسانیت کو پھولوں کی بارش کرنی چاہیے تھی. اتنا بڑا کردار اس ناہنجار بے وفا امت کے لیے میرے بادشاہ حسن نے ادا کر دیا کہ حکومت کو فوراً مار دیا مگر امت کا خون بچا لیا. اتنے عظیم کردار کے مالک حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تو پھولوں کی بارش کرنی چاہیے تھی, لیکن ہائے حسن, ان کا نصیب ایسا تھا کہ یہاں پھول نہیں ملتے, صرف تیروں کی برسات ہوتی, چاروں طرف سے تیر برسانا شروع ہوتی. امام حسن پاک کا جنازہ تیروں سے چھلنی, چاروں طرف سے خون بہ رہا ہے, تیر لگے ہوئے ہیں, اور مروان نے کہہ دیا کہ اگر یہاں سے آگے بڑا جنازہ تو ہمارے سے برا کوئی نہیں ہوگا, آپ کو ہمارے سے جنگ لڑنی ہوگی, ہم انہیں دفن ہی نہیں ہونے دیں گے
روزہ رسول میں امام حسین جلال میں آگے حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے تمہیں معلوم ہے یہ کون شخصیت ہے؟ رسول خدا جنہیں اپنے کاندھوں پہ اٹھاتے تھے، منبر چھوڑ کے اتر جاتے تھے، یہ کون شخصیت ہے؟ تم ذرا اندازہ تو لگاؤ، جنہیں جنت کی سرداری رسول نے عطا کی، ان کا جنازہ تم روک رہے ہو۔ لیکن سننے والا کون تھا؟ پھر صحابہ نے کہا ادب کے ساتھ امام حسین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر سرکار آپ امام حسن کی دوسری وصیت پر عمل کریں، روزہ رسول میں نہ دفن ہونے دے تو کم سے کم ماں خاتون جنت کے پہلو میں دفن کر دے، اتنا تو کام تھا۔ پھر وہ جنازہ لوٹ کر آئے، تیروں سے چھلنی جنازہ امام حسن پاک کا تھا۔ پھر اس جنازے کو میت کو نکال کر سیدہ خاتون جنت کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آج بھی وہ آسمان کے نیچے جہاں کوئی مکان بھی نہیں ہے، کھلی ہوئی قبر ہے بے سایہ، جہاں کوئی مکان بھی نہیں ہے بے سایہ، ایک لحد جہاں خاک اڑ رہی ہے، ایک ماں کی میت ہے اور ایک بیٹے کا جنازہ اور میت ہے، ماں بیٹا دونوں بے سایہ بے مکان جگہ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے بزرگ کے چھوٹے سے چھوٹے ولیوں کے عالیشان مزار بنتے ہیں، بڑے بڑے گنبد بنتے ہیں، مینار لگتے ہیں، چادریں چڑھتی ہیں، پھول چڑھتے ہیں، لیکن یہاں جو ولیوں کا سردار ہے، جو جنت کا مالک و مختار ہے، جو کوثر و تسنیم کا مالک ہے، جو رسول اللہ کا وہ عظیم شہزادہ ہے جس کا رونا رسول کو برداشت نہیں، جس کے لیے رسول منبر چھوڑ کے آ جائے، اتنا عظیم شہزادہ، اور اس کے روزے پر اس کی میت تربت پر خاک ہو گئی، بے سایہ ہے۔ دوستو یہ حال ہے اہل بیت کا کہ مدینے میں رہتے ہوئے بھی اہل بیت مسافروں کی طرح رہ رہے ہیں، جیسے کوئی باہر سے آ کے بسا ہو، انہیں کوئی جاننے والا پہچاننے والا نہ ہو۔ اس حالت میں اہل بیت کی تربتیں بڑی ہوئی، بڑے بڑے دوسرے لوگ تو دفن ہو رہے ہیں لیکن نبی کا شہزادہ دفن نہ ہو۔ یہ حالت کی ہے امت نے اس امام مظلوم امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ۔ ایسی ناہنجار امت پر پھر بنو امیہ کے ظالم حکمران مسلط نہ ہو تو کیا ہو؟ یہی وجہ تھی امام حسن پاک شہادت سے پہلے بار بار آیت پڑھ رہے تھے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پوچھنے لگے سرکار یہ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ تمہیں پتا نہیں ایک رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کے بعد۔ تو سرکار یہ بار بار اپنی شہادت سے پہلے تلاوت کر رہے، بولے وہ ایک رات ہے جو کربلا میں میرا بھائی حسین عاشورے کی رات گزارے گا، وہ ایک رات 1000 مہینے جو بنو امیہ کی حکومت کا دورانیہ ہے، 1000 ان 1000 مہینوں پہ کربلا کی ایک رات بھاری ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر۔ ظلم کا انجام اور اینڈ آپ بتا رہے ہیں بار بار، یہ ظلم سدا نہیں چلنے والا، ظالموں کا بھی انتقام ایک نہ ایک دن لینے کے لیے کوئی کھڑا ہوگا۔ لعنت اللہ علی الظالمین ان اللہ مع الصابرین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔